چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام علم کی باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین کی باتیں سیکھنے کی، سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ 3 طرح کے اشخاص، 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کو بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو فرمایا میری سنت کو زندہ کرے۔ اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ بارگاہ رسالت میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کو اپنی عادت میں شامل رکھنا چاہیے، اپنے معمولات میں اسے رکھیے۔ اور یہ حدیث پاک میں 3 عمل بیان کیے گئے ہیں۔ دیگر اور بھی حدیث ہیں جن میں بکثرت ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء نے 7 والی روایت کو بیان کیا، بلکہ پوری اس پر رسالے اور کتابیں لکھی کہ کن کن اعمال کی بدولت پر اللہ رب العالمین قیامت کے دن کن اشخاص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ خوش نصیب بھی جو ایک ہاتھ سے صدقہ دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اپنے صدقات کو بھی وہ اخفا کریں، چھپائیں، اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ صدقات و خیرات کریں۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو اکیلا بیٹھا ہو اور اللہ کو یاد کرے، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے، یہ بھی اللہ کو پیارا بندہ لگتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اسے بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ آدمی جو گناہ پر قادر بھی ہو جائے، یعنی گناہ کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اس لیے رکتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو یہ بھی وہ خوش نصیب ہے کہ جسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شیخ الحدیث مفتی محمد سجاد عطاری صاحب تشریف فرمائے۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج کے نام؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا۔ اور ساتھ ہی ان کے مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، احادیث کو جمع کرنے کے حوالے سے مختلف ادوار میں کیا طریقہ کار رہے۔ ٹاپک تو بہت وسیع ہے اور بہت ہی وسعت والا ہے کہ ہم صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دور کو یاد کریں، ان کے تذکرے کریں، تابعین، تبع تابعین، پھر بالخصوص جب یہ ایک سلسلہ آگے محدثین نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی، باقاعدہ وہ پوری طریقے سے اس فن کو ترتیب دیا گیا، اور اسماء الرجال کے اوپر پوری بحث ہوئی، اور اس پر بھی پورے انہوں نے کتابیں درج فرمائی ہیں، تو یہ بھی آگے تک ایک سلسلہ الحمدللہ یہ چلتا رہا، اور بڑے ہی دیانت کے ساتھ، بڑی امانت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ یہ ذخیرہ آج امت کے پاس موجود ہے۔ اور صحابہ نے اس میں کیا کیا قربانیاں، کیا کیا کردار اس میں ادا کیے ہیں، اور پھر آگے تابعین کا دور، پھر بالخصوص ہم آج حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے کس حوالے سے حدیث رسول کے وہ تدوین کے لیے، جمع کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے خدمات ادا کی، یہ بھی آج کے اس پروگرام میں آپ سنیں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شریک رہیں، تو میں بڑھتا ہوں بلا تاخیر مفتی سجاد صاحب کی طرف، اور حضرت سے یہ پوچھوں گا بطور خاص، صحابہ کرام علیہ مردوان کے پاس حدیث کے مختلف انداز سے وہ جمع شدہ صحائف کی صورت میں بھی، یا کچھ خطوط پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، تو بس آپ فرمائیں کہاں سے آپ شروع کریں گے اور کیا آج بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس ہی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین لکھنا شروع کر دیے تھے۔ کچھ کا ذکر تو ہم پچھلے سلسلے میں کر چکے ہیں۔ جی جی بطور خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں، اور بڑی چھوٹی عمر میں ان کی والدہ نے تقریباً 10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کیا، اور یہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ لکھنا بھی جانتا ہے۔ واہ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو قلم بند بھی فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی ذوق مشہور و معروف ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو بصرہ میں بطور معلم، وہاں علم پھیلانے کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا بطور معلم، تو وہاں پہ حضرت انس رضی اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 93 ہجری تک آپ نے وہاں پر علوم حاصل کرنے والوں کو مستفیض فرمایا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تھیں، اور اس میں سونے پہ سہاگا یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحیفہ لکھا تھا وہ احادیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی سنا دیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنوا کر گویا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ زید سند علیہ وسلم کی تصدیق بھی ان پر ثبت فرما دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان احادیث پاک جو حضرت انس کے صحیفے میں لکھی تھیں تو ان کو ملاحظہ بھی فرمایا، گویا کہ تصدیق بھی ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک مضبوط اور مستند صحیفہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سنبھال کر رکھا کرتے تھے، اور جب آپ کے شاگرد حضرت سعید بن ہلال فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اصرار کرتے کہ ہمیں یہ بتائیں اور دکھائیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہ صحیفہ جو لکھا ہوا تھا ان کا اور سرکار کی اس کے اوپر تصدیق تھی، تو اس کے وہ جو صحیفہ تھا اس کو کھول کر دکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ اس پر یہ میں نے سرکار کی حدیث لکھی اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دکھا بھی دی۔ تو گویا انہوں نے اس صحیفے کو محفوظ بھی رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے نہ صرف لکھا بلکہ اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی آئے اور اس کو اٹھا لے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو صحیفہ تھا اس کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا صحیفہ صادقہ۔ تو وہ اس کی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے۔ آپ مصر میں تھے تو آپ کے شاگرد حضرت مجاہد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اس صحیفے کو اٹھا لیا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی کہ مجھے یہ کہا کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کسی بھی چیز سے ہمیں منع نہیں فرماتے ہیں، لیکن اس صحیفے کو ہاتھ لگانے سے، اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے آپ ہمیں منع فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ صحیفہ ہے کہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احادیث پاک سن کر لکھی ہیں، تو لہٰذا آپ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا کرتے تھے تاکہ اس کی حفاظت رہے۔ تو یہ کئی صحائف تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس تھے۔ حضرت عمرو بن عاص کا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اسی طرح حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک صحیفہ تھا کہ جب یمن فتح ہوا
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو نجران کا حاکم بنا کر ان کو روانہ فرمایا۔ تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو گورنر بنایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ احکامات لکھوائے، تو جس میں زکوٰۃ کے تھے، نماز، طہارت، حج کے بھی کچھ مسائل تھے، اور سلطنت کے امور کس طرح چلانے ہیں اس کے بھی کچھ مسائل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحیفے میں لکھوائے تھے۔ تو حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ صحیفہ محفوظ تھا، اور اسی صحیفے کی روشنی میں وہ اپنی حکمرانی کیا کرتے تھے، گورنر تھے، اپنے تمام احکامات اس صحیفے کی روشنی میں چلایا کرتے تھے۔ اور یہ صحیفہ حضرت انس کا صحیفہ بھی اور حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ، یہ دونوں صحائف امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے، ان کی نقل ان کے پاس محفوظ تھی، اور نہ صرف نقل محفوظ تھی بلکہ وہ ان سے درس بھی دیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے انہی صحائف میں سے جو ان کے پاس نقل تھی۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو صحیفہ تھا وہ ان کے پوتے حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ صحیفہ دیا، اور فرمایا کہ یہ وہ صحیفہ ہے کہ جو چمڑے کے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، فرمایا کہ یہ وہ صحیفہ ہے کہ جو میرے دادا کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھ کر دیا تھا۔ تو ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اس کی نقلیں جو ہے وہ کروا لی، اور اس کے اوپر اور اس سے باقاعدہ درس بھی دیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ احکام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھوا کر دیے تھے، اور یہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ تو اس طرح کئی صحائف تھے جن کی نقلیں موجود تھیں، بلکہ یعنی کاپی کر لیتے تھے، اس سے لکھ کے دوسری اس سے جی املا کرواتے تھے، اس وقت تو املا ہوتی تھی، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو املا کرایا کرتے تھے، اسی طرح دیگر صحابی بھی جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو جو ان سے علم حدیث پڑھا کرتے تھے تو ان کو املا کروایا کرتے تھے۔ تو یوں یہ جو صحائف ہیں یہ صحابہ کے حافظوں میں بھی محفوظ رہے، اور یوں یہ صحائف کی صورت میں کتابوں کی صورت میں بھی موجود رہے۔ تو پہلے تو یہ صحائف تھے، لیکن بعد میں جب باقاعدہ طور پر اس علم کو مدون کیا گیا، امام بخاری، امام مسلم، سیاہ ستہ کے مؤلفین تشریف لائے، تو انہوں نے ان صحائف کو باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر لے لیا۔ تو یوں یہ صحائف اب سیاہ ستہ کا حصہ بن چکے ہیں، کوئی بخاری میں ہے، کوئی مسلم میں ہے، کوئی سنن ابو داؤد میں ہے، کوئی ترمذی شریف میں ہے، کوئی مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ تو یوں محدثین نے ان صحائف کو ہو بہو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کیے ہوئے تھے یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیے ہوئے تھے، تو ان کو اپنی کتب احادیث میں محفوظ کر لیا، اور اصل اس کی موجود ہے، صحابہ سے ان کی موجود تھی۔ اور جب یہ کتب احادیث میں محفوظ ہو گئے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اتنا جو ہے وہ محفوظ رکھنے کا طریقہ نہیں رہا، تو جن جن کے پاس نقول تھی انہوں نے ان کو محفوظ رکھا۔ لیکن سیاہ ستہ کا جب یہ یعنی کہ مؤلفین ہے، انہوں نے ان صحائف سے تمام وہ احادیث پاک مختلف ابواب میں جو جس سے تعلق رکھتی تھی، کتاب الحج سے تھی تو کتاب الحج میں وہ صحائف کی وہ روایتیں نقل فرما دیں، زکوٰۃ کی تھی تو زکوٰۃ میں نقل فرما دیں۔ تو یوں وہ سارے صحائف اب سیاہ ستہ اور دیگر مستند جو احادیث کی کتب ہیں ان میں وہ آ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے یہ پورا ایک صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو اس حوالے سے کردار اور پھر آگے کس طرح انہوں نے اپنے صحائف یہ پہنچائے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اس سے اندازہ کریں کہ بہت محنت کے ساتھ اور بڑی شوق کے ساتھ
جی جی، ایسے کئی حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان جو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بھی لکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور سے لکھوا کر یہ اپنے پاس بھی رکھا کرتے تھے۔ بعض بہت حافظے کے اعتبار سے قوی اور سن کر ان کو یاد کرتے، پھر حدیث کا باقاعدہ تکرار کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 احادیث کو یاد کرنے کے حوالے سے بھی فضیلت موجود ہے، لیکن وہ تو ایسے تھے کہ جن کو ہزاروں بھی، یعنی اس کوئی بھی گویا کہ وہ جن کو یہ زیادہ اس طرف شوق تھا، تو کوئی بھی حدیث ایسی نہ ہو کہ جو ہم نے نہ سنی ہو، ہمیں یاد نہ ہو۔ ایک ایک حدیث کے لیے مدینے سے دمشق کا بھی سفر یہ بھی ثابت ہے باقاعدہ کہ وہ ایک حدیث کے حصول کے لیے اس قدر بھی سفر کر کے بھی اس حدیث پاک کو باقاعدہ جا کر سنتے ان سے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنی ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک حدیث کے حوالے سے ایک شوق تھا، اور آج ہمارے دلوں میں بھی یہ پیدا ہونا چاہیے۔ کچھ ہم اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں، بعد اوقات ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کوئی خاص مدرسے کی گفتگو ہے یا خاص کوئی اسٹوڈنٹ یا طلبہ کے حوالے سے یہ گفتگو ہے۔ یہ کیا کہیں گے جمیل صاحب، یہ گفتگو کوئی خاص مدرسے کی تو نہیں ہے؟ ایک عام بھی مسلمان اور ایک عام امتی اس کے یہ باتیں سن کر اس کے عشق میں مزید اضافہ کا کیا سبب بن سکتا ہے؟ بالکل شفیق صاحب، یہ مطلب ایک ایسا کہ یہ صرف ایک خاص لیول کے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی وہی سنیں وہی سمجھیں۔ جی جی، ایک عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، یعنی اس کے لیول سے اونچی باتیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ کو سننا اور پھر ان کو یاد رکھنا، پھر اس کو امت تک پہنچانا، یہ ایک اتنی اہم ذمہ داری ہے اور ایک بوجھ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دو اہم ترین ذمہ داریاں صحابہ کرام علیہم رضوان کے سپرد کر کے گئے تھے۔ ایک تو قرآن پاک جو نازل ہوا، تو اس قرآن پاک کو پوری امت تک، رہتی دنیا تک اس کی کو بحفاظت پہنچانا ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن پاک کی تفصیل فرمائی ہے، تشریحات فرمائی ہیں، جن کو ہم احادیث سے تعبیر کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو قرآن کی کسی آیت کی وضاحت تفسیر ہے، یا خاص کوئی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کلمات ارشاد فرمائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہیں اور وہ بڑے خوشی کے لمحات ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوشیوں بھرے لمحات میں جو حضور کے لبھائے مبارکہ سے جو الفاظ مدنی پھول جو حضور کے لبھائے مبارکہ سے نشاور ہو رہے ہیں، تو صحابہ نے اس کو اپنے سینے میں، اپنے گلدستوں میں سجایا ہے اور یہ امت تک پہنچایا ہے۔ یہاں تک کہ غور کریں کہ دنیا میں کسی بھی ہستی کے حوالے سے اتنی ڈیپ میں معلومات کہ وہ چلتے کیسے تھے، واہ، وہ اٹھتے کیسے تھے، ان کی سواری کے تعداد کتنی ہے، ان کی تلوار کی تعداد کتنی ہے، ان تلواروں کے نام، ان سواریوں کے نام۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی اشیاء، حضور کے احوال، اس پر جتنا ڈیپ میں کام کیا گیا ہے اتنا کسی اور ہستی کے حوالے سے نہیں کیا گیا۔ تو یہ احادیث کریمہ کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے احوال کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے احوال کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح فیصلے فرمائے ہیں۔ تو یہ ایک امتی کے لیے ان چیزوں میں بالکل ایک آگاہی شوق بھی ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال جو احادیث کی صورت میں ملتے ہیں، تو ان احادیث کو جمع کرنے کا جو عمل ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج کل کے دور میں ہمیں احادیث کریمہ کا پورا نسخہ ہم اپنے آئی پیڈ، اپنے موبائل کے اندر جمع کر لیتے ہیں، بلکہ آپ سینکڑوں ہزاروں کتابیں اپنے موبائل کے اندر جمع کر سکتے ہیں، لیکن ان کتابوں کو جمع کرنے کا جو اہتمام شروع میں ہوا وہ یقیناً ایک مشکل ترین امر تھا، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مکمل طور پر یہ دیانتداری ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قول، کسی بھی فعل کو امت سے چھپایا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ دیانتداری کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے۔ ماشاءاللہ۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجاد صاحب، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لکھتے تھے، اور وہ کیا ایک دن نہیں لکھ رہے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے کہا ہے کہ لوگوں نے، مطلب دیگر صاحب نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو آپ خوشی میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی ناراضگی کے انداز میں ہوتے ہیں، جلال کی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، تو آپ ہر شے لکھ لیتے ہو۔ تو میں بس اس لیے لکھنے سے وہ رک گئے خود، اور اس کا پھر انہوں نے تذکرہ حضور سے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ارشاد فرمایا، بلکہ اپنی انگلی مبارک سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس منہ سے صرف حق اور سچ ہی وہ نکلتا ہے، یہی بیان ہوتا ہے، یعنی چاہے غصے کی حالت میں ہو یا کچھ بھی ہو، حق ہی نکلے گا اس زبان سے، اس جلال کی کیفیت بھی ہے یا خوشی سے بھی کسی کے ساتھ ہے۔ تو پھر انہوں نے پھر لکھنا شروع کیا، اور یہ تو خود حضرت ابو ہریرہ جن کا نام ہم مرویات کے اعتبار سے سب سے زیادہ ان کا ذکر کرتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بھی زیادہ اگر کسی نے احادیث باقاعدہ کتابت کی صورت میں لکھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس طریقے سے احادیث کو جمع کیا۔ گفتگو ہماری جاری رہے گی، کچھ کالز کو یہ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، میرا علم کی باتیں سلسلے میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، حدیث کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ مزید ماشاء اللہ، یہ پروگرام بہت ہی پیارا ہے اور اس سے بہت کچھ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حدیث کتنے طرح کی ہوتی؟ کچھ جمیل صاحب آپ نے حدیث کی تعریف تو بیان کی ہے، اور چاہوں گا اقسام تو اور اس کی ڈیٹیل تو زیادہ تفصیل سے ہے، کچھ خلاصہ ایک بیان فرما دیجیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا، تو حدیث شریف کی مشہور تعریف ان تینوں چیزوں پر صادق آتی ہے۔ اب یہ حدیث شریف کی اقسام کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں، تو حدیث شریف کی اقسام مختلف جہات سے مختلف ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث شریف کو بیان کرنے والے صحابہ، پھر ان کے بعد تابعین، پھر ان کے بعد تبع تابعین، یہ کتنی تعداد میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے حدیث کی یعنی اقسام، باقاعدہ اس پر بھی حدیث کو بیان کرتے ہوئے بحث ہوتی ہے۔ یعنی اس حوالے سے بھی حدیث کی تقسیم ہوتی ہے کہ اس کو بیان کرنے والے افراد کی تعداد کتنی ہے۔ تو اس حوالے سے حدیث کی مختلف اقسام، یوں ایک قسم بن جاتی ہے اور اس کے تحت کئی اقسام بن جاتی ہیں۔ پھر جو راوی حدیث کو بیان فرمانے والے ہیں، تو ان حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں، ان راویوں کے تقوی، پرہیزگاری، ان راویوں کے حافظے، تو ان کی صفات، یعنی صفات راوی کے حوالے سے حدیث کی مختلف اقسام بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تعداد روات، یعنی راویان حدیث کی تعداد کے پیش نظر جو احادیث کی اقسام بنتی ہیں، ان میں ایک ہے متواتر حدیث، ٹھیک ہے، کہ رسول اکرم صلی تواتر اللہ ہم سنتے ہیں، تواتر کا مطلب بکثرت لوگوں نے اس بات کو ٹھیک ہے، سینہ بسینہ بیان کیا ہو۔ تو ایک چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد نے سنا، پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے آگے جو تابعی ہیں ان کے سامنے جو مسلمان ہوئے، تو انہوں نے ان کو بیان کیا۔ تو صحابہ میں بھی ایک بڑی تعداد اس حدیث کو روایت کرتی ہو، پھر تابعین میں بھی ایک بڑی تعداد اس کو بیان کرتی ہو، تبع تابعین میں، یہاں تک کہ جو مصنفین کتب حدیث ہیں، ان تک بکثرت ایک بڑی تعداد میں اگر راوی ہیں ہر دور میں، تو اس حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ اگر تعداد راویوں کی اتنی زیادہ نہ ہو، کم ہو، تو اس اعتبار سے اس کو پھر مشہور کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ایک صحابی نے بیان کی، ایک صحابی نے حدیث سنی، پھر انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حدیث بیان کی، پھر انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بیان کی، اور یہاں تک کہ وہ حدیث جو کتب احادیث کے مصنفین ہیں ان تک پہنچی، لیکن اس حدیث کو ہر دور میں ایک ایک راوی ہی بیان کرتا رہا، تو اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ تو یہ تعداد روات کے حساب سے اقسام ہوتی ہیں۔ پھر صفات راوی کے حوالے سے الگ اقسام ہیں، پورا ٹاپک ہے یہ بھی پورا آگے۔ ٹاپک ہے، صحیح احادیث، حسن احادیث، پھر اسی طرح سے غریب احادیث، یا حدیث کی پھر اقسام بہت ساری، شاذ، منکر، تو مختلف احوال ہیں احادیث کے،
اور مختلف احوال میں اقسام بھی الگ ہیں۔ تو اس کے حوالے سے تو میں تو یہ کہوں گا کہ علم حدیث پر، اصول حدیث کے موضوع پر جو کتابیں لکھی ہیں، المدینۃ العلمیہ سے بھی اس موضوع پر ایک کتاب موجود ہے، تو اس کا ہمارے اگر سائل محترم بھی مطالعہ کر لیں، اور ہمیں سننے والے بھی ہیں جو عام طور پہ جیسے یونیورسٹی کالج وغیرہ کے طلبہ ہوتے ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم کچھ احادیث کے حوالے سے کچھ اصولی معلومات حاصل کریں، تو المدینۃ العلمیہ سے بھی اس موضوع پر رسالہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ گفتگو چل رہی ہے حدیث پاک کے حوالے سے، حدیث کی اقسام کے حوالے سے بھی آپ نے وہ سنا ہے، اور یہاں میں کچھ سجا صاحب ایسے کچھ خطوط کی بھی کافی آبھاس آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بھی جو خط جو لکھوائے ہوتے تھے، ان کو بھی پھر آگے جا کر محدثین نے، آج بھی ہم کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کو بھی ہم پڑھتے ہیں، تو یہ بھی اسی کتابت حدیث کی کیٹیگری کی اندر آئیں گے؟ جی بالکل، یہ بھی کتابت حدیث ہیں، یعنی سرکار کا فرمان ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ خود وسلم لکھوا رہے نے ہیں۔ جو خود لکھوائے ہیں، تو وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو سرکار کی وہ احادیث ہی ہیں۔ ٹھیک۔ اور جو آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا کہ صحابہ کس شوق سے اس کو حاصل کیا کرتے تھے، تو دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں جس کو علم کہا جاتا تھا وہ علم حدیث ہی تھا۔ صحابہ کے دور میں علم حدیث تھا، اور صحابہ آپس میں، یعنی تابعی ابن حضرت جریج فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی سے کوئی بات پوچھتے تھے تو اس سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ علم ہے یا رائے ہے، مراد یہ کہ کیا حدیث ہے۔ یہ حدیث پاک ہے واہ۔ یا یہ کسی عالم کا استدلال ہے۔ تو اصل علم ہی حدیث پاک تھا اس دور میں، واہ۔ تو اس لیے صحابہ نے، تابعین نے اس علم کو حاصل کیا، اور پھر جو ہے وہ اس علم کو آگے بڑھایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تدوین کی گئی، یعنی جمع کی گئی سرکار کی احادیث، ان میں سرکار کے خطوط بھی ہیں، اور یہ ایک اہم، یعنی کہ یوں سمجھے دستاویز ہیں۔ ایک تو سرکار نے لکھوائے ہیں، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ خطوط تبلیغی خطوط ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مختلف حاکموں کو نیکی کی دعوت پیش فرمائی، کئیوں کو اسلام کئیوں کی کو طرف اسلام کی دعوت دی، جیسے شاہ حبشہ نجاشی کی طرف، شاہ روم کی طرف، شاہ جو ہے وہ کسریٰ کی طرف، اسی طرح اسکندریہ کے جو ہے وہ بادشاہ مقوقس کی طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً ایک ہی وقت میں 6 خطوط مختلف جو ہے وہ والیان حکومت، جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ان کے بادشاہوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ خطوط بھیجے، اور 6 صحابہ کو روانہ فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ پاک کا کرم تھا کہ یہ عربی زبان میں خط تھے، اور صحابہ بھی عربی جانتے تھے، لیکن جہاں یہ خطوط لے کر جا رہے تھے وہ زبانیں مختلف تھیں، تو جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خطوط دے کر روانہ کیا، تو وہ جانے سے ایک رات پہلے ہی اللہ پاک نے علم لدنی ان کو عطا فرمایا، وہ جس علاقے میں جا رہے تھے اس کی زبان بھی ان کو آ گئی۔ واہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کی برکت بھی تھی کہ جب یہ سرکار کے فرمان کی ترجمانی کرنے جا رہے ہیں تو وہاں کی زبان بھی ان کو آ گئی۔ تو 2 خط نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ کی طرف، نجاشی کی طرف بھیجے۔ نجاشی نے ان خطوط کو ہاتھی دانت کا ایک عطر دان تھا، ہاتھی دانت سے بنا ہوا ایک عطر دان تھا، ان دونوں خطوط کو اس میں محفوظ کر لیا، اور کہا کہ جب تک یہ خطوط محفوظ رہیں گے تو حبشہ والے لوگ امن اور عافیت کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ خطوط بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ خطوط جو ہے جو سرکار نے لکھوائے تھے، تو ان کی نقلیں، جو خطوط جو اس کا مضمون تھا، وہ کئی خطوط ایسے ہیں کہ جن کا، جیسے
جو قیصر روم کو بھیجا تھا اس کا بخاری میں، اسی طرح شاہ مقدم کسریٰ کا جو خط تھا اس کا بخاری شریف میں بھی ذکر موجود ہے۔ تو ان کے تو ذکر وہاں پہ موجود ہیں، اور بعض خطوط تو ایسے ہیں کہ جن کی نقلیں ابھی اس زمانے میں ملتی ہیں، جو مضمون ہے تو وہ مضمون لکھا ہوا ملتا ہے۔ تو یہ خطوط بھی جو ہے وہ حدیث کا ایک اہم ذخیرہ ہیں جو سرکار نے لکھوائے، تو یہ بھی محفوظ ہو گئے، ماشاء اور یہ پھر احادیث کی کتب میں ان کے مختلف اقتباسات یا پورے خطوط جو ہے یہ موجود ہیں۔ تو یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان خطوط کو بھی محفوظ کر لیا گیا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور بھی بے شمار تحریریں ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا تو اس فیصلے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھوایا، اور اسی طرح اگر کہیں باہر سے دیگر والیان ریاست سے آپ کو خطوط آتے تھے تو سرکار ان کا جواب لکھواتے تھے، تو یا تو لکھتے تھے یا خود یعنی املا کرواتے تھے، یا کسی صحابی کو یہ فرماتے تھے کہ آپ اس کا مضمون لکھ کر لاؤ، یعنی سرکار بتا دیتے کہ یہ یوں کرنا ہے، اس کا آپ مضمون لکھ کر کیا لاؤ، بات ہے، تو وہ صحابی وہ لکھ کر کے لاتے لاتے اور اسی کی تصدیق تو سرکار اس میں یا تو ترمیم کروا دیتے سبحان یا اسی کو جو ہے وہ نافذ فرما دیتے۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کو سرکار نے ایک مرتبہ یہ فرمایا، بتایا کہ اس طرح جو ہے وہ مضمون لکھ کر آئے آپ، تو حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مضمون لکھ کر آئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مضمون کو ہو بہو جو لکھا ہوا تھا بے عین ہی اس کو برقرار رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لکھی ہوئی تحریر کو برقرار رکھا، گویا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہ رہے تھے انہوں نے بے عینی وہی لکھ دیا۔ اس پر حضرت فاروق اعظم کو بڑی خوشی ہوئی۔ پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بیت المال کا خازن مقرر کر دیا، اس لیے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی رائے جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رائے سے مطابقت رکھتی تھی۔ سرکار نے بے عین ہی ان کے مضمون کو نافذ کر دیا، تو اس کے اوپر رشک بھی کیا کرتے تھے، خوشی بھی تھی، اور بعد میں ان کو نگران بھی بنا دیا، صرف اس لیے کہ سرکار نے ان کی رائے کو پسند فرمایا۔ اور وہی رائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے فرمایا، گویا کہ من و عن اسی طریقے سے وہ لکھ کر لے کر آئے، اسی کو نافذ فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نافذ کرنا، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی وہ پھر وہ روایت یعنی خود حضور کا فرمان کہلائے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کو نافذ فرما دیا، وہ سرکار کی طرف سے گیا تو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا ہوا، کیونکہ سرکار نے اس کو پڑھا، برقرار رکھا۔ تو یوں یہ اس طرح خط کا جواب تھا۔ اسی طرح کئی فیصلے تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے لکھوائے، فیصلہ فرمایا، تو اس فیصلے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی صحابی سے فرمایا کہ اس کو آپ تحریر کر دیں، تو انہوں نے لکھ دیا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو یمن کے ایک شخص تھے جن کا نام ابو شاہ تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا نا، یہ مجھے آپ لکھوا کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غالباً حضرت امیر معاویہ یا ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اکتبوا لابی شاہ، اس کو ابی شاہ کے لیے لکھ دو۔ یوں یہ ایک تحریر ہو گئی، دستاویز ہو گئی، ایک صحیفہ ہو گیا کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وقت جو خطبہ تھا اس کو یوں تحریر کر لیا گیا، اور یہ ایک دستاویز بن گئی، اور بعد میں محدثین نے اس کو احادیث پاک کی کتابوں میں لے لیا۔ اس طرح کے کئی بے شمار یعنی کہ مواقع تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی اپنے فرمان لکھوا دیے، لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، مختلف لوگوں کے لیے لکھوا کر بھیجے۔
تو یہ یوں سمجھے کہ حدیث پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جمع ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور پھر جن کے پاس یہ مبارک تحریریں تھیں انہوں نے ان کو محفوظ رکھا، اور پھر بعد میں جو تابعین ہے تو انہوں نے بالخصوص اس کا اہتمام کیا، اور حاکموں میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بالخصوص اس کا اہتمام فرمایا کہ یہ احادیث پاک یعنی کہ اپنے عاملین کو حکم دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو آپ لکھ کر بھیج دو۔ تو یوں مختلف جگہوں سے وہ احادیث پاک کے ذخیرے جمع ہونا شروع ہوئے، اور یوں تدوین حدیث یعنی کیا حدیث بات کو ہے، کیا جمع بات ہے، کرنے کا ایک باقاعدہ کام شروع شروع ہوا۔ میں آؤں گا آپ کی طرف، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گفتگو شروع کریں گے، کالز کو یہ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض تھا کہ احادیث مبارک کیسے یاد رکھی جائیں، کہ اس کے بارے میں کوئی وظیفہ فرما دے کہ احادیث مبارک ہم یاد کریں تو ہمیں بھولے نہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، حدیث کو یاد کرنا ہی اپنا وظیفہ بنا لیں۔ انشاءاللہ وظیفہ میں پوچھتا ہوں خصوصی، لیکن اسی کو جب وظیفہ بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ حافظے میں بھی آئیں گی۔ جی مزید سوال۔ اب آپ کا پروگرام علم کی باتیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور بہت اچھے آپ ماشاءاللہ ٹاپک لے کر آتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ آپ کو اور برکتیں دے، اور مزید ہمیں علم میں دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کرے۔ آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی مزید۔ علم کی باتیں پروگرام کی کیا بات ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ صحابی رسول نے کتاب کی شکل میں زیادہ سے زیادہ حدیث پاک جمع فرمائی، ان کا نام بھی بتا دیجئے، اور حدیث کی کتنے نام کی کتابیں ہیں، رہنمائی فرما دیجئے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم علم نافع عطا فرمائے۔ اور جی اس پر بھی جو ہے وہ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے باقاعدہ جس چیز کے پاس صاحب تھے، کافی گفتگو اس کے حوالے سے ہوئی، اور مزید انشاءاللہ اس کو کچھ آگے بھی جو ہے بیان کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا جمیل صاحب یہاں سے، بلکہ پہلے تو ایک وظیفہ بتا دیں، حدیث کو یاد کرنے کا وظیفہ، یا کوئی یہ خاص شوق ہی، یہ کوئی ایسی دھن اپنی بنا لیں اور ہر وقت ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، حضور علیہ السلام کے فرامین کو کیسے یاد رکھا جا سکتا ہے؟ مجھے تو ان کی بات سے وہ واقعہ یاد آ گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور علیہ السلام سے یہ عرض کی، ایک ان کا بھی شوق ہے، ایک نرالا شوق ہے کہ سنتے بھی تھے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ اکثر سنتا ہوں حضور لیکن بھول جاتا ہوں، کچھ ایسا فرما دیں۔ تو فرمایا کہ اپنی چادر کو پھیلا دو۔ چادر کو پھیلا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند کر کے آپ نے اس چادر میں ڈال دیا، اور چادر کو کہا سینے سے لگا دو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بظاہر کچھ بھی نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھیں کہ کیا کمال ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کوئی سائل آتا ہے، کوئی بھی مانگنے والا آتا ہے، وہ اپنی مرضی کا سوال کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہاں سے ہر چیز کا جواب ملتا ہے۔ یہاں حافظے کی قوی حافظہ کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں چادر پھیلائیں، مٹھی بند کر کے ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں سینے سے لگا لیں، کہا سینے سے لگا لیا۔ جب سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو چادر جس میں آپ نے مٹھی بند کر کے ڈالا تھا سینے سے لگایا، پھر کوئی حدیث نہیں بھولا میں، پھر حدیث نہیں بھولا۔ اور ان سے کس قدر یعنی مرویات کے اعتبار سے سب سے زیادہ بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اس قدر ان کا قوی وہ حافظہ ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت، آپ دیکھیں کہ ان کی محنت بھی بہت۔ کتابوں میں ہم جب بھی علم کے فضائل پڑھیں، علم کے شوق کے حوالے سے پڑھیں، حدیث رسول کے حوالے سے پڑھیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان کو زمانہ بہت تھوڑا ملا، کیا سجاد صاحب کتنے سال؟ 3-4 سال؟ 3 سال صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اتنی یہ صحبت ملی، اور اس 3 سال کے اندر آپ نے اس قدر
آپ نے علم حدیث، یعنی علم حدیث ہی تھا، قرآن تو نازل ہو رہا ہے، قرآن لکھا بھی جا رہا ہے، سب کچھ تھا، قرآن بھی یاد کرتے تھے، لیکن اب ظاہر قرآن سمجھنا ہے، وہ کہاں سے سمجھنا ہے؟ وہ بارگاہ رسالت سے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جو ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں، حکمہ سے مراد سنت بھی لیا گیا، حضور کی حدیث مبارک بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اصل بیسک شوق ہے، اس کو جتنا بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ اسی قدر ہمارے علم میں وہ اضافہ ہوگا۔ 40 حدیث کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کوشش کریں 40 یاد کریں، بہت مختصر حدیث ہیں، ان کے اندر بھی آپ ایسا کر سکتے کہ وہ یاد کریں، 40 حدیثیں یاد ہو جائیں، پھر آگے بڑھیں، کچھ اس طرح کریں۔ دیکھیں یہ بھی ایک عشق کا تقاضا ہے، ایک محبت کا تقاضا ہے۔ حضور کی نعتیں سنتے پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، حضور کی باتیں بھی یاد کریں، اور خود سرکار کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث کو یاد کریں گے، ان آپ کی گفتگو کو یاد کریں گے، باتوں کو یاد کریں گے، اس میں بھی ہمارے عشق کے اندر، محبت کے اندر اور اضافہ ہوگا۔ کیا فرما رہے تھے سجاد صاحب آپ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کا آپ نے ذکر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ تو آزمایا گیا۔ مروان بن حکم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور پردے کے پیچھے ایک کاتب بٹھا دیا، اچھا، لکھنے والا بٹھا دیا، تو ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر سرکار کی احادیث پاک پوچھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی احادیث پاک بیان فرما دی، تو پیچھے کاتب نے لکھتے رہے، سب لکھ لیا۔ 1 سال تک پھر خاموش رہے، وہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا، 1 سال کے بعد دوبارہ بلوایا اللہ اللہ، کہ ان کو یہ تھا کہ ان کا آپ تو بھول گئے ہوں گے کچھ، ان کا حافظہ اتنا ہے، دیکھیں کہ ان کا حافظہ کتنا ہے، بہت مشہور تھا۔ تو 1 سال کے بعد جب دوبارہ ان کو بلوایا تو اسی طرح پیچھے کاتب بٹھوایا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر وہی احادیث پاک پوچھی جو 1 سال پہلے پوچھی۔ تو کاتب کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 سال پہلے جو احادیث پاک بیان کی تھیں، 1 سال بعد بھی بے عین ہی وہی الفاظ بیان کیے، اللہ، نہ کچھ اس میں کم تھا نہ اس میں کچھ زیادہ تھا۔ تو یہ تھا سرکار سے محبت، تو یہ محبت یاد دلاتی ہے اور یاد کرواتی ہے، اور پھر تکرار بھی تو کتنا ہوگا، دیکھیں اور اصل انہوں نے میں کتنا آگے بتایا بھی، سکھایا بھی، اصل میں یہی تھا کہ جب صحابہ بیٹھا کرتے تھے، تابعین بیٹھا کرتے باتیں تھے، یہی ہیں، ان کی باتیں یہی ہوا کرتی تھی کہ ذرا یہ بتا دے اس بارے میں سرکار نے کیا فرمایا، یہ سرکار نے کیا کیا، تو سرکار کی اس بارے میں کیا حکم ہے۔ تو جب صحابہ کو دیکھتے تابعین تو ایک جھرمٹ قائم ہو جاتا، اور پھر سوال در سوال کہ یہ اس کے بارے میں بتا دیجئے، اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو ان کی صبح و شام کی محافل اور ذکر خیر ہی یہی علم تھا، حدیث پاک کا علم تھا۔ تو جب باتیں محبوب کی سنیں گے اور صبح و شام اس کے تذکرے ہوں گے تو وہ ذہن میں کیوں نہیں نقش ہوں گے۔ تو یہی طریقہ ہے یاد کرنے کا کہ آپ دیکھیں ہم نعت سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں، الحمدللہ بار بار سنتے ہیں، یاد ہو جاتے، اشعار یاد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی پوری پوری کتابیں یاد ہیں، پوری نعتوں کے کئی نعتیں یاد ہیں، بچوں کو بھی یاد ہو جاتی ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی یاد چھوٹے بچوں طلبہ متن یاد کر لیتے ہیں، حدیثوں کے، بالکل ایسے حدیثوں کے، دیگر کتابوں کے۔ تو یہ ہے شوق، ذوق۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ سننا اور اس کے بعد پھر بھول گئے، پھر کبھی شوق ہوا کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سرکار کی احادیث پاک لیں اور اس کو رٹنا شروع کر دیں۔ صحابہ کرام نے باقاعدہ یاد کیا ہے اور اس کو لکھا ہے باقاعدہ۔ تو قید العلم بالکتابہ، تو یوں لکھنا شروع کر دیں، یاد کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں کا یہ فرمان ہوا کرتا تھا کہ اے بچوں، احادیث کو لکھ لیا کرو، صحیح، کیونکہ میں اس علم کو علم تصور نہیں کرتا کہ جس کو لکھا نہ جائے۔ یعنی اگر کسی نے حدیث لکھی ہیں اور کسی شاگرد نے احادیث نہیں لکھی
تو جس نے نہیں لکھی اس کے علم حدیث کو میں علم تصور نہیں. اللہ اکبر، اللہ لہذا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی احادیث کریمہ بطور خاص تاکید لکھنے کرتے پر ہی زور دیا ہے. تو چونکہ وہ بھی لکھا کرتے تھے اور لکھنے کے بعد جو احادیث کریمہ کا جو ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے تو انہوں نے وہی علم کو قید کیا، لکھ کر محفوظ کر لیا اور محفوظ کر کر اپنے شاگردوں کے ذریعے پھر امت تک پہنچایا ہے. تو جن صحابہ کرام علیہم رضوان کو اگر ہم شفیق صاحب جیسے سوال بھی ہوا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں کس نے کتنی روایات کی ہیں، تو اگر ہم ان میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں بالخصوص جن صحابہ کا تذکرہ کثرت روایت میں آتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ سے جو احادیث مروی ہیں 5374 احادیث، یعنی تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5,500 کے قریب احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری، یہ 5,000 بہت بڑی تعداد ہے. ہماری یہ بخاری مسلم ان کی کتابوں کے اندر بغیر تکرار کے جب ہم جاتے ہیں تو حدیث کی جو تعداد رہ جاتی ہے وہ ان سے کم رہ جاتی ہے. تو 5,000 وہ کم روایات نہیں ہے اس میں کہ بعض ناظرین یہ اس نے سمجھا کہ یہ 5,000 کو اتنا بڑا فگر نہیں ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، حدیث رسول اور بیان وہ کر رہے ہیں جو یہ فرمان بھی اچھی طرح جانتے سمجھتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. حدیث کے اندر احتیاط بھی وہ اس قدر، یعنی اور پھر یہ ان کا فگر اس کہ اتنی ان کے آگے جو ہے وہ مرویات انہوں نے بیان کی. جی مزید. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت غور کرتے ہوں گے کہ ان کا نام صحابہ کرام علیہم رضوان جو حدیث رسول ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں ان راویوں میں ان کا نام بھی ایک نمایاں ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. بہت آتا ہے. تو ان کی احادیث جو ہیں 1170 احادیث نوٹ کی گئیں، یعنی جو کتب احادیث کا امت کے پاس ذخیرہ پہنچا ہے اب اس پہ بھی غور کیا گیا کہ کس صحابی سے کتنی روایات مروی ہیں. تو ایک بہت بڑا کام ہے یہ بھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی احادیث کی تعداد کو نوٹ کیا جائے. تو یہ جیسے بخاری شریف میں یہ حدیث 1170 حدیث بخاری شریف میں نہیں ہے، مختلف کتب احادیث میں پھیلی ہوئی ہیں. تو یہ بعد میں جو ہمارے اس امت کے وہ مصنفین کہ جنہیں حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت رہی ہے تو انہوں نے اس طرح سے کام کیا ہے. تو ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی احادیث 1540 ہیں. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی احادیث 1286 ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی احادیث 2210 ہیں. عبداللہ بن عباس کی احادیث 1660 ہیں. عبداللہ بن عمر ان کی احادیث 1630 ہیں. عبداللہ بن عمر ان کی احادیث 700 ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی احادیث 848 ہیں. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ احادیث کہ جو کتب احادیث میں مختلف کتب میں موجود ہیں اور ان سب کو پڑھا گیا، غور کیا گیا اور اس طرح سے فگر سامنے لایا گیا. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں اب ضروری نہیں ہے کہ ان کو اتنی ہی احادیث حضور کی یاد تھی، اور بھی ہو سکے، اور بھی ہو سکے. جب یہ کہ ان صحابہ کرام بخاری اور ان کے بارے میں کہ وہ لاکھوں کا ان کی تعداد آ جاتی ہے، ظاہر اس وقت یہ ایک پورا علم حدیث مدون تھا. اس وقت باقاعدہ محدثین کے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا. بلکہ اس سے پہلے ہی میں چاہوں گا کچھ آپ یہاں پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں سے یہ باقاعدہ اس پر پھر ورک ہوا اور کیا انداز اختیار کیا گیا انہوں نے. شفیق بھائی دیکھیں، عمر نام جس ہستی کا بھی رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے. ایسے کام ہے کہ عمر بھر یاد رکھیں، عمر بھر یاد. تو ایک تاریخ اسلام میں ایک ہستی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ قرآن پاک مختلف اوراق میں ہیں کہ آپ ان اوراق کو ایک جگہ جمع کر لیں. تو جمع قرآن کا اہتمام کرنا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہوا جمع قرآن کا. بالکل. اب دوسرا جو مرحلہ رہ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس ان کے صحیفے موجود ہیں. جیسے کہ اب تک گفتگو ہوئی، حضرت ابو ہریرہ کے پاس الگ صحیفہ، حضرت انس بن مالک کے پاس، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس الگ صحیفہ، حضرت مولا علی، عثمان غنی، چاروں خلفائے راشدین کے پاس بھی احادیث کے مختصر
صحائف موجود تھے جس میں انہوں نے احادیث کو نوٹ کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح احادیث کریمہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے اپنے پاس اپنے اپنے طور پر لکھی ہوئی تھیں، آگے اپنے صحابی یعنی شاگرد جو ہوا کرتے تو ان کو وہ احادیث املا کرواتے۔ اب یہ سلسلہ آگے چلتا چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث کریمہ تھیں، ان احادیث کریمہ کے مختلف صحائف مختلف جگہوں پر تھے۔ اب ان میں خطرہ تھا کہ ان احادیث کریمہ میں من گھڑت موضوع جعلی باتوں کو بھی حدیث رسول کہہ کے شامل کر دیا جائے اور پھر امت گمراہی کی طرف چلے جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کام کے لیے انتخاب فرمایا۔ آپ خلیفہ ہیں، آپ کی جو خلافت ہے خلافت راشدہ کی طرز پر خلافت ہے، اس لیے آپ کو خلفائے راشدین میں بھی آپ کو ایک طرح سے شمار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام علم حدیث کی تدوین یعنی ان کو مرتب کرنے اور جمع کرنے کا کام آپ سے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سلطنت کے جو علماء تھے ان سب کو کچھ خطوط روانہ کیے، عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، اور اس میں آپ اپنے اپنے گورنروں کو بھی ان چیزوں کے آرڈر جاری کیے اور آپ نے فرمایا فَأْمُرُوا أَهْلَ الْعِلْمِ أَن يَنْتَشِرُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ، کہ اہل علم یعنی احادیث بیان کرنے والے محدثین اس وقت اپنے اپنے گھروں میں رہ کر احادیث کو یاد کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، تو ان کو حکم دو کہ مساجد میں بیٹھا کریں اور لوگوں کو علم حدیث سے آگاہ کریں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سنت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ آہستہ آہستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھنے پڑھانے کے عمل کے موقوف ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائیں۔ تو آپ نے علماء کو یہ نصیحت فرمائی کہ آپ علم کو پھیلائیں اور اس کے لیے مساجد کے اندر بیٹھیں تاکہ نہ جاننے والے بھی احادیث رسول جان سکیں۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ، یہ جملہ آپ کا ایک تاریخی جملہ ہے، فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، کوئی بھی علم اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتا جب تک اس کو راز ہی رکھا جائے۔ تو جب وہ راز رکھا جائے گا، آگے کسی کو بتایا نہیں جائے گا، تو وہ علم پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اس لیے عنہ، علماء کی آج کی بھی دیکھیں سجاد صاحب تو بڑی کوشش ہوتی ہے، کچھ لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چھپ کر ہمارے سامنے آ جائے، ہماری نظروں میں بھی آ جائے۔ اور میں کہتا ہوں ایک عالم کو سب سے بڑی خوشی اس وقت کہ لکھی ہوئی کتاب ان کی زندگی میں ہی ان کے سامنے آ گئی، چھپ کر آ گئی۔ اور ہاں جی ہاں، یہ بات کچھ ایسی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے علماء کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جن میں بہت بڑا بڑا ذخیرہ کبھی وہ ایسے ہی ضائع ہو گیا یا کسی نے اس کو لے لیا۔ علم دین سے ایسے بھی افراد ہوتے تھے جو شروع سے اسلام دشمن لوگ تو ساتھ رہتے ہی تھے اور یہ اس طرح کے معاملات کر ہی جاتے تھے، کتابیں باقاعدہ چوری بھی ہوئیں، دیگر اور طریقے سے جو ان کے پاس کچھ لکھی ہوئی ہوتی تھی تو وہ ضائع بھی ہوئیں۔ خود امام اہل سنت تعالی حضرت علیہ رحمہ کی کتابیں وہ بھی آپ کی کئی اس طرح کتابیں آپ کی جو چھپنے سے رہ گئیں اور ایک طرح کی پہنچ نہیں سکی آگے تک۔ جی مزید کنٹینیو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بڑا اہتمام کروایا کہ اپنے دور میں ان علماء جو احادیث کے حافظ عالم ہوا کرتے تھے ان کے لیے بیت المال سے ایک مشاہرہ یہ آپ نے جاری کیا تاکہ میرے خیال سب بہت بڑے بڑے مشاہرے آپ نے بطور خاص علماء کے لیے وہ جاری کیے آپ نے، تو آپ نے جاری فرمایا تاکہ قصب معاش میں مصروف ہوں گے تو احادیث کو کس طریقے سے پھر یہ امت تک پہنچا پائیں گے تاکہ بالکل فارغ البال ہو کے احادیث کی خدمت کریں۔ پھر آپ نے مختلف جگہوں پر آپ نے اہل مدینہ کو خطوط لکھے، وہاں پر ایک خط یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کر کے لکھ لو کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا خوف ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مدینہ منورہ کے اس وقت گورنر تھے حضرت سیدنا ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، جن کا سجاد صاحب نے ذکر بھی فرمایا کہ ان کے والد کو حضور نے یمن کا گورنر بنایا تھا اور آج یہ مدینہ منورہ کے گورنر ہیں ابو بکر بن محمد عمر بن حزم کے بیٹے۔ تو ان کو آپ نے فرمایا کہ حضور کی جو احادیث آپ کے پاس ہیں ان احادیث کو میرے لیے لکھ کر بھیجو، بالخصوص جو عمرہ ہیں جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگرد خاص رہی ہیں، ام المؤمنین سے بکثرت احادیث انہوں نے جمع کی تھیں، تو ان کا علم کا ذخیرہ بھی یہ
ان کے پاس ہوا کرتا تھا، حضرت ابو بکر بن محمد کے پاس، فرمایا ان کا علم کا ذخیرہ بھی مجھے بھیجو۔ اس طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے ذخیرے کے لیے محنت کی، خطوط بھیجے، پھر آپ نے ایک ٹیم تشکیل دی اس کام کے لیے۔ تو اہل علم میں سے آپ نے 3 افراد کو، ابو بکر بن محمد جو اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے، ان کو، اور قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم، ان کو، اور ابن شہاب زہری، ان 3 افراد پر مشتمل آپ نے یہ ٹیم مقرر کی۔ اور ان حضرات میں جو سب سے زیادہ بوجھ تھا وہ حضرت ابن شہاب زہری ان کے اوپر تھا، اور انہوں نے پھر احادیث رسول جہاں جہاں سے ان کو ملتی چلی گئی اس کو جمع کیا، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے صحائف ان کے سامنے تھے ان سب کو اکٹھا کیا، پھر ایک حدیث شریف کی باقاعدہ کتاب کو انہوں نے مرتب کیا۔ اور یہ کام جب 100 سال ہجرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل ہوئے تو 100 ہجری کو امت کو ایک تحفہ پہلی مرتبہ احادیث کے بڑے ذخیرے کی صورت میں حاصل ہوا۔ اور ابن شہاب زہری ان کے حافظے کا عالم یہ تھا، یہ فرماتے ہیں کسی حدیث کو یاد کرنے کے لیے میں نے بہت زیادہ، یعنی وہ تو رٹا لگانا، وہ میں نے کبھی نہیں کیا، اور کسی حدیث کے بارے میں مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہوا کہ یہ الفاظ ایسے ہیں یا ایسے ہیں، جو یاد کیا وہ مینوان یاد رہا۔ فرماتے ایک حدیث کے بارے میں مجھے زندگی میں شک ہوا، الفاظ حدیث کے بارے میں، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ حدیث رسول ذرا سنانا، تو جو انہوں نے سنائی مینوان مجھے وہی یاد تھی۔ کیا بات! تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد اس امت کو عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سہرا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑے ذخیرے کو، جو مختلف افراد، مختلف تابعین تک، صحابہ کرام علیہم رضوان کے صحیفے ان کے پاس تھے، پھر ہر ایک تابعی بھی اپنے اپنے طور پہ احادیث کا ذخیرہ جو انہوں نے مختلف صحابہ سے سنا تھا ان کو جمع کرتے تھے۔ تابعین کرام کے 150 صحیفے، یہ کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ 150 صحیفے تھے جو تابعین نے احادیث کے حوالے سے جمع کیے ہوئے تھے، یعنی مختلف تابعین نے اس حوالے سے کتابت کا کام کیا تھا۔ پھر آگے چلتے چلتے امام زہری تک پہنچا، اور انہوں نے پھر احادیث کا جمع کیا، اور پھر یہ نسخے جو ابن شہاب زہری نے جمع کیے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے جو حکومت تھی آپ نے مختلف جو صوبوں کے باقاعدہ اندر وہ کاپیاں اس کے پہنچائی۔ آگے مختلف بھیجی۔ جی کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کس نے پیارے انداز میں۔ اور ظاہر ہے سجاد صاحب، جب کسی کام کو کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پلاننگ بھی اسی طرح کی نا، مشکل ضرور آتی ہے، لیکن ہر جہت کے اعتبار سے اس کے اوپر غور فکر کرنا، یہ کام کیسے پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، اس کام کے اندر کیا کیا ہمیں مشکل بھی آئے تو اس مشکل کو کیسے ازالہ کر سکیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیگر جگہوں پر علماء کو اس طرح وقف کر دیا، خاص آپ مسجد میں بیٹھیں، حدیث بیانی کریں، گویا کہ وہی علم دیا کہ یہی ٹاپک ہے آپ کا، اور اسی کو جمع کریں، اسی کو آگے پہنچائیں۔ اور ان میں پھر بطور خاص علماء جو اس کام کے لیے وقف تھے، تو آپ نے ان کے لیے معاوضہ اور ان کے لیے آپ بطور خاص ان کی خدمت میں اس طور پر بھی پیش کیا۔ اور یہ ایک واضح سی بالکل بات تھی کہ اگر یہ مشاغل ان کے نہیں ہوں گے تو پھر اس طریقے سے بھی علم وہ ایک طرح کا رہ جائے گا۔ تو آج کے دور میں بھی بس اوقات ہوتے ہیں، آدمی کہتے ہیں یار یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، کچھ مشورے دیتے رہتے ہیں، یعنی کرنا کیسے ہے، کس کام کو آگے۔ آپ بھی مسجد میں ماشاءاللہ، مسجد میں اگر 500 نمازی آتے ہیں تو 400 تو مشورے دے کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 100 بقیہ بچیں اگر ان کو، اور کوئی بھی کام کسی کے حوالے سے بھی ہو، پھر اس میں بھی جب کسی کے ذمے لگانے کے لیے پہنچے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے کتنے بچیں گے اور وہ کام کیسے ہوگا۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی اس حوالے سے، جیسے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کام شروع کیا، آپ اس پہلے اوائل کے اندر مدرسے کے اندر، یعنی شاید میرا خیال کراچی میں ایک ہی مدرسہ اس وقت جامعۃ المدینہ کے نام سے اپنا، لیکن ایک پوری پلاننگ کے ساتھ جب کام ہوا تو آج کس قدر ایک عظیم یہ کارنامہ الحمدللہ آج کے اس دور کے اندر بھی، اور آج کتنی جگہوں پر دارالحدیث باقاعدہ جو ہے وہ حدیث شریف کے لیے دورۃ الحدیث کی کلاسیں ہماری آغاز ہو رہی ہیں اور افتتاح ان کے ہو چکے ہیں۔
تو کیا کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے آدمی کتنا پرعزم ہو جائے، چاہے وہ کام جزوی طور پر ہو یا کوئی کام اجتماعی کام ہو؟ دیکھیں، عزم بھی ضروری ہے، اور پورے عزم کے ساتھ اور پوری پلاننگ کے ساتھ جب بندہ کسی کام کو کرتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر امید اور اخلاص. ماشاء اللہ. تو یہ ایسی چیز ہے، اخلاص ایسی چیز ہے کہ اگر آپ بالکل اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل کے اندر یہ درد موجود ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ایک ہے درد موجود ہونا، جس کا آپ نے ذکر کیا نا کہ کہنے والے کئی ہوتے ہیں. جی. ایک یہ ہے کہ درد کے ساتھ عملی طور پر شروع ہو جانا. اب جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہم میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وسائل ہمارے پاس پہلے آ جائیں، جی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم کام شروع کریں گے. صحیح بات ہے. یہ ساری چیزیں پیش کر دی جائیں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے پھر کام ہم شروع کریں گے. ہوگا. ایسے کام شروع نہیں ہوتے. کام کے لیے یہ ہے کہ پہلے میدان میں آنا پڑتا ہے، بالکل. اور وسائل نہ ہوں، شروع ہو جائے. اللہ پاک کے کرم سے وسائل بھی سب بن جاتے ہیں، وسائل بھی سب مہیا ہو جاتے ہیں. اور وہ جو اخلاص ہے نا، جو اخلاص کا بیج ایک دفعہ بو دیتا ہے، اس سے جو پھر درخت نکلتا ہے اور اس کے جو پھر پھل ملتے ہیں وہ بہت میٹھے اور اعلیٰ اور لذیذ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم حدیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں اس کو تو اللہ پاک نے محفوظ فرمانا تھا. یعنی کہ یہ اللہ پاک کے کرم سے سرکار کے فرامین محفوظ ہونے تھے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اس میں تھوڑی سی بھی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ سعادت مل گئی کہ اس کام کو جمع کرنے میں. اور یہ یہاں ختم نہیں ہوا، اس کو آگے پہنچانا ہے. جی. آپ دیکھیں کہ بخاری مسلم تو آج ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس میں ہے کیا؟ اس علم حدیث کو آگے لوگوں تک پہنچانا اور ان کے ہمارے بچوں تک جو ہے وہ اس تک پیغام پہنچانا، یہ اصل کام ہے. اب یہ نہیں کہ وہ ہو گیا، جمع تو ہو گیا، اب جمع ہو گیا، محفوظ بھی ہو گیا. تو جمع اور محفوظ کے ساتھ ساتھ اب اس کی نشر و اشاعت اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھانا، اور اس کی نشر و اشاعت اور صحیح طریقے سے سمجھانے کے لیے علماء کی کتابیں ہیں جو انہوں نے جو ہے بڑے آسان عام انداز میں جو ہے وہ کتابیں لکھی، مدارس قائم کیے، جن کا مقصد ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے. آج جو ہم نفسا نفسی کا شکار ہیں، افراتفری کا شکار ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل علم کو چھوڑ دیا، کہ جس سے ہماری اخلاقیات درست ہوتی، جس سے ہماری معاشرت بہتر ہوتی، جس سے ہمارا کردار بنتا. آج ادھر ادھر کی باتیں، ہمیں دیگر علوم فنون کی باتیں تو بہت آ گئی، لیکن کردار چلا گیا، اخلاق چلا گیا، تمیز چلی گئی، اور ساری یعنی اقدار جو ہیں، جو دین اسلام کے اقدار ہیں، اچھی عادات ہیں، وہ سب چلے گئی. آج ایک بندہ جو ہے وہ بڑا پڑھا لکھا کہلاتا ہے، لیکن اخلاق سے آ رہی، کردار سے آ رہی، بلکہ وہ اس علم میں مشغولیت کو معاذ اللہ فضول سمجھتا ہے کہ یہ اس میں کیا مشغول ہوئے پڑے. حالانکہ اصل علم تو یہی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے جو ہے وہ اپنے خاص بندوں کے ذریعے محفوظ کروایا، اور اس کو آگے جو ہے وہ یہ علم پھیلا. یہی علم اگر ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو اس سے اقدار بھی آئیں گی، اس سے اخلاق بھی آئے گا، اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن، چین اور سکون بھی آئے گا، اور یوں سمجھیں کہ ایک زندگی کی لذت اور چاشنی بھی محسوس ہوگی. اور اگر اس کو ہم خدا نخواستہ پس پش ڈال دیں تو پھر باقی صرف باتیں ہی ہیں، وہ علم نہیں ہے. علم تو جو ہے وہ قرآن کا علم ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی کی پیاری بات آپ نے احادیث کا کی علم. کہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے آگے جواب ہی یہ دیا کہ سرکار کے اخلاق وہ قرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیم ہے. قرآن آپ پڑھو، جہاں قرآن کے اندر حلم ہے، قرآن کے اندر عفو ہے، قرآن کے اندر
اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے حوالے سے، خوف خدا کے حوالے سے، قرآن پاک کے اندر سچائی کے حوالے سے، ایفاء عہد کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں ہمارا دین، قرآن، حدیث، یہ سب کچھ ہمیں تعلیم جو دیتی ہیں، جن سب کا یہ خلاصہ، یہ حسن اخلاق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مسکرا لیا، یہ بھی ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ تو ایک بہت بڑی فہرست بنتی ہے کہ کیا کیا کام، یعنی آدمی کا نفس اور اس سے ایسے کاموں کا صدور ہونا، اس کے لیے تکلف نہ کرنا پڑے، وہ خود بخود اس کے اندر یہ چیزیں آ جائیں، اس کے اندر ملنساری بھی ہو، اس کے اندر غمخواری بھی ہو، اس کے اندر عاجزی بھی ہو، سادگی بھی ہو، دیگر یہ ساری چیزیں گویا کہ وہ جتنی بھی تعلیمات ہے دین کی، ان سب کا مجموعہ اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو اس کو خلق ہی کہیں گے، وہ اخلاق تھے، وہ عادات تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کہ پورے قرآن کی جو تعلیم ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ آپ کے اخلاق جو ہیں وہ قرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیم۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 10 آیتیں حضور سے یہ سیکھتے، پڑھتے اور سیکھتے۔ یہ بڑے کہ اہم یہ بھی بات کی گئی، یاد کیسے رہے، حدیث تو پڑھ لی، یاد کیسے رہیں؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس کا نسخہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا شروع کریں، حدیث بھی یاد رہیں گی۔ کہا 10 آیتیں یہ پڑھتے سرکار علیہ السلام سے، اور پھر کیا کرتے؟ ان کو سمجھتے، یاد بھی کرتے، پھر سمجھتے، دوسرا مرحلہ سمجھنے کا، اور تیسرا مرحلہ عمل کرنے کا، پھر آگے پھر آگے پھر آگے۔ جب اس طرح کا انداز آدمی کا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے اعمال کے اندر بھی بہتری آئے گی، اصلاح بھی ہوگی، اور پھر خود ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذخیرہ بھی ہمیں گویا کہ اس انداز سے نصیب ہو جائے گا۔ آج ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے، معذرت سے کچھ یہ بھی ہم اگر سوچ لیں کہ میں اگر تاجر ہوں تو تجارت کے حوالے سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں یاد کی، میں نے تجارت کے حوالے سے بطور خاص جو آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کے بزنس کے حوالے سے بھی کچھ روایات ہیں، یا اوورآل جو بزنس کے حوالے سے روایات ہیں وہ مجھے کتنی یاد ہیں؟ جھوٹ، دھوکہ دہی، یا یہ چند، یہ تو عام طور پہ وہ بھی حدیث کے طور پہ نہیں بیان کی ہوتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا۔ تو مختلف زندگی کے جو اس طرح کے اپنے شعبے بنا لیے جائیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، کیا کچھ حدیثوں کا مجموعہ یوں یاد نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ احادیث پاک میں اصول بیان کیے گئے۔ کتاب البیوع جو ہے یہ یعنی کہ خرید و فروخت، سیل اور پرچیز، جی، اس کے احکام ہی تو ہیں۔ جی، اس میں جو ہے وہ بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ تاجر کو کن چیزوں کو اپنانا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن چیزوں سے منع کیا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر ان احادیث پاک اور ان اصول اور قوانین کو ہم یاد کر لیں تو یہ یوں سمجھیں کہ یہ بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ حضرت امام محمد، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زہد اور تصوف کے بارے میں کتاب نہیں لکھی، آپ نے فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع لکھ دیا نا، یعنی سیل پرچیز کا باب میں نے لکھ دیا، اس کے فقہی مسائل لکھ دیے نا، تو یہ زہد اور تقویٰ ہے۔ جو اس کو صحیح طریقے سے خرید و فروخت کرے گا شریعت کے اصولوں کے مطابق تو اس سے بھی زہد اور تقویٰ حاصل ہوگا۔ آج دیکھیں لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ مساجد سے عبادات بتائی جاتی ہیں، تو وہاں تو عبادات ہی بتائی جائیں گی، لیکن ہر مسلمان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ احادیث کا ذخیرہ ہے جس میں عبادات بھی ہے، جس میں آداب بھی ہیں، جس میں اخلاق بھی ہے، سرکار کی زندگی کا ہر پہلو موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صبح جو ہے وہ اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، یا رات کو سونے سے لے کر جاگنے تک جو بھی آپ نے معمولات کیے اس کو بیان کیا گیا، اس میں حقوق بھی بیان کیے گئے کہ بندوں کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور بندے کو جو ہے وہ گھر میں کیسا ہونا چاہیے، باہر کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تو احادیث پاک میں بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ ذخیرے ہمیں ان علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ہمارے لیے
یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین جمع کر دیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ علماء نے کیا کیا، علماء نے وہ کیا کہ جو آپ ساری زندگی نہیں کر سکیں۔ بالکل علماء نے آپ کے لیے احادیث پاک کا ذخیرہ جمع کر دیا، علماء نے احادیث پاک کی تشریحات بیان کر دی، قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی، تو آپ کو وہ چیز بیان کر دی کہ جو آپ کا دین آپ کو کہتا ہے، وہ آپ کو بیان کر کے رکھ دیا کہ آپ کا دین کا تقاضا یہ ہے۔ اور دین صرف عبادات نہیں ہے، دین میں سب چیزیں موجود ہیں، معاملات بھی ہیں، دیگر چیزیں۔ کیا کہیں گے؟ احادیث رسول یاد کرنے کے حوالے سے، جیسے آپ نے کہا نا جس فیلڈ کا آپ کا کام ہے شعبہ زندگی میں، یعنی آپ خاص کر کون سی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان سے متعلق احادیث مزید شرعی احکامات اگر جاننا چاہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب لاجواب کتاب ہے تصنیف لطیف بہار شریعت، بہار شریعت کا یہ اس بات کا آپ نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے کہ کسی بھی باب کو، کسی بھی مسائل سے متعلق کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، قرآن شریف میں ان سے متعلق کیا کیا احکامات قرآنی آیات کو لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک باب ٹاپک ہوتا ہے احادیث رسول کے تحت ان چیزوں سے کیا احکام احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، پھر فقہی احکام بیان کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ اگر خرید و فروخت یا اس طرح کے شرکت ہے، مزاربت ہے، تو مختلف جو ہمارے کاروباری ذرائع ہیں، تو اگر ہم ان سے متعلق بالخصوص احادیث کریمہ جاننا چاہتے ہیں تو صدر الشریعہ کی بہار شریعت یہ 20 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں جو خرید و فروخت کے مسائل ہیں وہ 11ویں حصے کے اندر ہیں، 12ویں حصے کے اندر ہیں، تو ان کے اندر آپ جائیں گے، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، شرکت کے مسائل ہیں، تو مزاربت کے مسائل ہیں، آپ جس طرح کے کام کرتے ہیں ان میں احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح بہار شریعت کا جو 16واں حصہ ہے یہ ہمارے حلال حرام کے حوالے سے اس پورے رسالہ جو 16واں حصہ ہے اس کے اندر قرآن، احادیث اور اس کے بعد فقہی مسائل ہیں، تو اس بالخصوص 16ویں حصے کو ہر ایک مسلمان مرد و عورت کو پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرائع موجود ہیں آج کے دور میں، جتنا علم سیکھنے کا ذریعہ اور اسباب ہیں پہلے کے دوروں میں واقعی ایسے نہیں ہوتے تھے، اور جس قدر آسانی بھی ہے وہ پہلے کے ادوار میں نہیں ہے۔ بس سیکھنے والا ہو، کوئی شوق رکھنے والا ہو، آگے بڑھنے والا ہو، ہمارا ہر دن علم میں اضافے والا ہو، ہماری ہر وہ مجلس اور محفل جس میں ہم جائیں تو پھر کچھ لے کر آئیں، پھر ہمارے علم میں یوں اضافہ بھی ہوتا جائے۔ آدمی ایک حدیث بھی روزانہ یاد کرتا رہتا تو کس قدر حدیثیں ہو سکتی ہیں۔ علماء نے کئیوں نے تو 40 کے نام سے سجاد کتنی کتابیں کہ جن میں بطور خاص ہی 40 یعنی ان علماء نے وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ 40 حدیث کو جمع کرنے کی اور 40 حدیثیں اس طرح آگے پہنچیں گی بطور خاص اہتمام کیا، اور 40 نام سے بھی آپ کو کئی ایسی کتابیں اور رسائل ملیں گی کہ جن کے اندر آپ 40 کر کے بھی حضور علیہ السلام کے اتنے فرامین وہ یاد کر سکتے ہیں۔ عہد مسلم ہم سب کو یہ یاد ہونی چاہیے، بیسک جو ہماری چیزیں ہیں ایمانیات کی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ عبادت ہیں، معاملات ہیں، قبر کے معاملات ہیں، جی یہ حدیث میں بیان کی ہیں، باقاعدہ حدیث کے اندر بیان کی۔ جب ہم علم میں کمی ہوتی ہے تو پھر کوئی ایسا منکر حدیث اٹھ کر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو لوگ پھر کہتے ہیں ارے یہ تو بات سنی نہیں تھی، اب علماء کی طرف دوڑتے ہیں۔ پوچھنا چاہیے، جی آج کل فتنے کا دور ہے، حدیث کے انکار کرنے والے بھی طرح طرح کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ خبر آپ نے دے دی تھی کہ کچھ ایسے لوگ جو آئیں گے جو کہیں گے صرف قرآن دیکھو اور حدیث کا انکار کریں گے، حالانکہ قرآن بھی بغیر حدیث کے وہ نہیں پڑھا جا سکتا، اس کی ڈیٹیل اور تفصیل وہ جب تک آپ حدیث نہیں پڑھیں گے تو قرآن وہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اور قرآن نے ہی تو راستہ حدیث کی طرف ہمیں دکھایا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ قرآن نے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ دکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کا بھی علم عطا فرمائے، حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہم سیکھیں اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین
بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔